اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما بعد سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3910۔ آج کی یہ حدیث بدشگونی کے بارے میں ہے، اور یہ آپ کے معاشرے میں یا اس سے پہلے بھی بہت عام تھی، اور اسپیشلی ہم جو اس خطہ میں رہنے والے ہیں انڈو پاک کے، یہاں پہ کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ہندوانہ رسم و رواج ہم میں سرایت کر گئیں۔ اب آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اس کے نفس مضمون کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی، بھروسے کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں جو اس سے اخذ کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو بدشگونی شرک ہے، جب اللہ قادر مطلق ہے تو پھر جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قوانین اور رسول وضع کیے ہوئے ہیں، اس لیے بدشگونی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین قوی ہے وہ اس کو بدشگونی نہیں ہوتی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ دین سے دوری اور دین سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، یا دین کے اوپر سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے، ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح کی توہم پرستی اور اس طرح کی بدشگونیاں کرتے ہیں کہ اگر بلی بول رہی ہے رات کو، یا کتا اپنی مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا ہے، یا آگے سے بلی گزر گئی تو یہ بدشگونی ہو گئی۔ یہ سب مضحک خیز باتیں ہیں۔ جن کا اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کامل ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو نہیں سوچتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا کرنے والا، کارساز صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ اس کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختلف قسم کی توہم پرستی کہ کچھ خواب میں دیکھ لیا تو پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا کہ میں نے یہ دیکھ لیا، حالانکہ خواب کی بہت ساری توجیحات ہوتی ہیں، بہت ساری شرائط ہوتی ہیں کہ کس حالات میں خواب دیکھا، کیسے دیکھا، کیا وقت تھا، رات کو کیا سوچ رہے تھے، کیا کھا کر سوئے تھے۔ اسی طرح جو دوسری بدشگونیاں ہیں، یعنی چاند گرہن لگ گیا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، سورج گرہن لگ گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے طریقے بتا دیے کہ ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے، نوفل پڑھنے ہیں۔ تو توہم پرستی کس چیز کی؟ اس سے ایمان ڈگمگاتا ہے اور ایمان کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فضولیات، ایسی توہم پرستی جو ہم نے ہندو معاشرے سے مستعار لی ہیں، ان سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے اور دین کو سمجھنے والا بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔